للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جس ہستی کا آج ذکر کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے میری اور آپ کی کامل بخشش فرمائے۔ ذکر کریں گے حضرت امام زین العابدین کا۔ یہ وہ ہستی ہے جو واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جس سے اولاد رسول آگے چلی۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے طریقت آگے چلی، جو سلسلہ بیعت آج کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، وہ آپ سے آگے چلی۔ جو سلسلے ہیں وہ چلتے ہوئے سارے امام زین العابدین تک پہنچتے ہیں۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں غلاموں کی،
غلاموں کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ پوچھا حضور کیسے؟ کہا ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ جہنم کا ڈر، عذاب کا ڈر، ڈر کی وجہ سے جو عبادت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں۔ کہا کچھ لوگ لالچ میں آ کر عبادت کرتے ہیں، وہ تاجروں کی عبادت کہ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، نماز پڑھیں گی صحت ملے گی، نماز پڑھیں گے رزق ملے گا، یعنی لالچ میں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تاجروں کی عبادت ہے، جو فقط اس لیے اللہ کے حضور آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق اس لائق ہے کہ میں اسے سجدہ کروں۔ فرمایا یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے، کیونکہ ہمارا رب اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ تو آپ کا اصل نام علی بن حسین ہے۔ اصل نام آپ کا کیا ہے؟ اصل نام آپ کا علی ہے۔ حضرت حسین کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، اس لیے علی بن حسین۔ آپ کا لقب ہے امام سجاد۔ کیا لقب ہے؟ امام سجاد۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، سجدے سے نکلا ہے۔ آپ سجدہ اتنا طویل کرتے اور اتنے سجدے کرتے کہ لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کیا یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ سجدے کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو کہا گیا امام سجاد۔ سجاد کا مطلب ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ کتنے سجدے کیے آپ؟ دن اور رات میں، دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اور رات میں 1000 نوافل۔ تو جب لوگوں نے آپ کو دیکھا اس حالت میں تو پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو سجاد ہے جو بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہے۔ اب سجدے کے عالم میں گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو کوئی خبر نہیں، لوگوں نے آوازیں بھی دیں امام زین العابدین کو کہ آگ لگ گئی ہے، آپ نماز میں مشغول ہیں۔ جب آپ نماز مکمل کی تو لوگوں نے آ کر کہا حضور آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ کہا کس کی؟ کہا گھر میں آگ لگی ہے۔ کہا نہیں۔ کہا ہم نے تو پکارا بھی ہے، آپ کو سنائی نہیں دیا؟ کہا جب میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کو پکار رہا ہوتا ہوں پھر کائنات کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ ان کے خشوع خضوع کا عالم ہے۔ سجدے کی کیفیت یہ ہے، کیوں نہ ہو جس کا بابا حسین ہو، جب آخری وقت بھی آئے تو کربلا کی سرزمین پہ سر پھر بھی سجدے میں ہے، پھر سر کٹوایا ہے۔ اور جس کے دادا جان حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب تیر لگے، لوگ تیر کو کھینچنے لگے تو کہیں رک جاؤ، میں نماز شروع کرتا ہوں پھر نکال لینا۔ کہا حضور پھر تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا اس وقت ایک ہی درد ہوتا ہے اس کی محبت کا، باقی سارے درد بھول جاتے ہیں۔ اور جس کی دادی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ رات ختم ہو جاتی، اذان فجر ہوتی تو پھر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتی کہ مالک اتنی لمبی رات تو بنائی ہوتی کہ فاطمہ تیری بندی کا ایک سجدہ تو مکمل ہو جاتا۔ تو جس کے خون کے اندر سجدے کی یہ کیفیت ہو تو پھر وہ زین العابدین اتنا لمبا سجدہ اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ اتنے سجدے کرنے والا ہے، لہٰذا یہ امام سجاد ٹھہرا ہے۔ دوسرا لقب ہے آپ کا امام زین العابدین، عبادت گاروں کی زینت۔
کن کی زینت؟ عبادت گزاروں کی. یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دیکھتے تھے. یہ علماء نے، مورخین نے، محدثین نے نہیں لکھا، بلکہ جو لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ صرف عبادت گزار نہیں، یہ علی بن حسین تو عبادت گزاروں کی بھی زینت ہے. اتنا سجدہ، اتنا خشوع، اتنا خضوع. اللہ اکبر. امام زین العابدین جب مدینے سے کربلا کی سرزمین پہ پہنچے اپنے بابا حسین کے ساتھ، تو آپ بیمار تھے، اور علماء نے لکھا ہے تقریباً آپ کی عمر اس وقت 23 سال تھی. کربلا میں جب یہ آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ منظر دیکھا تو آپ چونکہ بیمار تھے تو اس لیے صرف غازی ٹھہرے کربلا کی سرزمین پہ. تو آپ کی 23 سال عمر تھی. سارا خیمے کے اندر بیماری کے عالم میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. کربلا کی سرزمین سے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنا کر، اور بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی ہتھکڑیوں کے ساتھ حضرت سکینہ کو باندھا گیا. بچی تھیں، قد بھی چھوٹا تھا. امام زین العابدین کربلا سے لے کر دمشق تک پیدل چلے اور سر جھکا کے چلے، کیونکہ اگر سر اٹھا کے چلتے تو سکینہ کو پھر تکلیف ہوتی. یار ایک لمحہ بھی عزم کے اندر کوئی کمی نہیں آئی کہ اتنا ظلم. اس کے باوجود بندہ ڈگمگا جاتا ہے کہ چلو یار چھوڑو، سب کچھ لٹ گیا ہے، اب بیعت کر لیتے ہیں. نہیں، بیماری کے عالم میں جب دمشق پہنچے تو یزید نے عذر بہانیاں شروع کی. ایسے ہوا، ایسی ہوا. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آج جمعے کا دن ہے، علی بن حسین چاہتا ہے کہ آج جمعے کا خطبہ میں دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام زین العابدین جب اپنے نانا مصطفیٰ کے ممبر پہ تشریف لائے، آج جب کوئی واقعہ کربلا ہمیں سناتا ہے، ہم سنتے ہیں، اتنا درد، اتنا غم، اتنی مصیبت، اتنی تکلیف، ہم سن کر دل کام جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، نہیں برداشت ہوتا. سننے کے بعد دیکھا نہیں، صرف سنا ہے. تو یارو جس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے پھر بیان کیا ہو. پھر دمشق کی مسجد ماتم قضا بنی، لوگ کھڑے ہو گئے، سوال کیا یزید سے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب یزید نے عفیت اسی میں جانی، مؤذن سے کہنے لگا کہ اذان شروع کرو. مؤذن کھڑا ہوا، اذان شروع ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام زین العابدین نے فرمایا رکو مؤذن، رک. یزید کو مخاطب کیا، کہا میرے بابا کو شہید کروایا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، کزنوں کو، میرا سارا خاندان کربلا کی سرزمین پہ تو نے شہید کروایا. یہ مسجد تیری ہے، یہ مصلی تیرا ہے، یہ ممبر اس وقت تیرے قبضے میں ہے، یہ مؤذن اذان پڑھنے والا تیرا ہے. لیکن دیکھ تو صحیح، ذکر آج بھی زین العابدین کے نانے کا کر رہا ہے، تیرے نانے کا ذکر تو نہیں ہو رہا. اور قیامت تک تیرا ذکر لعنتوں کے ساتھ ہوگا. میرا اور میرے خاندان کا ذکر عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ کیا جائے گا. امام زین العابدین کو وہاں سے مدینہ پہنچایا گیا. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شہر کے اندر آپ نے اپنا مسکن نہیں کیا، رہائش پذیر نہیں کی، مدینے سے باہر جا کر خیمہ لگایا. آپ ہر وقت روتے رہتے. کربلا کے بعد علماء نے لکھا ہے کبھی کسی نے امام زین العابدین کو مسکراتے نہیں دیکھا. حق بنتا ہے،
اللہ اکبر. کسی شخص نے سوال کیا کہ امام زین العابدین آپ ہر وقت روتے رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ اور زیادہ رونا شروع ہو گئے. اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، تو نے سوال کیا ہے کہ زین العابدین اتنا روتے کیوں ہو. کہا یہی سوال ہے؟ کہا جی یہی سوال ہے. کہا پھر مجھے بھی تو جواب دو نا. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ایک لخت جگر گم ہوا، قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، صرف گم ہوا، جو بعد میں مل بھی گیا. اللہ کا نبی 40 برس تک روتے 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 زندگی گزار دی، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہوگی، لیکن ایک لخت جگر گم ہوا جو بعد میں مل بھی گیا. تو علی بن حسین سے سوال کرتا ہے کہ ہر وقت روتے رہتے ہو، مجھے بتا، میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا، میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا، میرے کزن، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے بھائیوں کو، میرے سارے خاندان کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا. اب ایک بیٹا گم ہو، 40 برس بندہ روتا ہے، جس کا سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے. بتا پھر وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ مجھ میں ہمت ہی نہیں کہ میں اس واقعہ کے بعد دوبارہ مسکرا سکوں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ زندگی بھر کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. پانی پاس کرتے تو بچیوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ جاتی اور پانی پھر رکھ دیتے. امام زین العابدین کی خادمہ، اس کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں تھیں تو خدمت کے لیے حاضر ہوئی. جب حاضر ہوئی تو اتفاق ایسا کہ اس کے ہاتھوں سے وہ چیزیں گریں جو امام صاحب کے کپڑوں پہ، بدن پہ گریں. تو آپ نے یوں غصے سے دیکھا نا جب، تو ملازمہ خادمہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے. توجہ نہیں کی تھی. یعنی جس خاندان، جس گھرانے کے خادموں کا، ملازموں اور نوکروں کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کیا پڑھا؟ والقاظمین الغیظ. امام زین العابدین سے کہہ رہی ہے، خادمہ کہہ رہی ہے، حضور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم میں نے غصے کو پی لیا ہے. دوسرا جملہ کہنے لگی والعافین عن الناس. قرآن ہے سورہ آل عمران 134 آیت نمبر. رب نے یہ مکالمہ امام زین العابدین کا اور ان کی خادمہ کا قرآن کے اندر ذکر فرمایا. قرآن پڑھ رہی ہیں خادمہ، کیا کہہ رہی ہے؟ حضور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. والقاظمین الغیظ. فرمایا اللہ کی قسم میں نے غصے کو پی لیا. دوسرا جملہ کہی والعافین عن الناس. وہ تو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین. جو یہ حسن سلوک کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا واللہ یحب المحسنین. اللہ پھر ایسے اپنے محسنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ حسن سلوک ہے آپ کا، امام زین العابدین کا. اللہ اکبر. جب آپ کا وصال ہوگا نا، آپ کو غسل دینے لگے لوگ، تو لوگ پریشان ہو گئے. آپ کے کندھوں پہ، آپ کی کمر پہ، پشت پہ رسیوں کے نشان ہیں. غسل دینے والے بہت پریشان ہوئے. انہوں نے تحقیق شروع کی کہ آخر امام صاحب کے ساتھ یہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ جو پشت پہ، کمر پہ رسیوں کے نشان ہیں. جب تحقیق شروع ہوئی
تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین رات کی تحریکی میں مدینے کے غرباء مساکین کے 400 گھرانوں کی کفالت اپنے کندھوں پہ راشن اٹھا اٹھا کر رات کو ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ کتنے گھرانے؟ 400۔ آج ہماری مسکین، بیوہ، یتیم، لاوارث حکومت اپنے ملک کے باسیوں کے سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر رہی، اور ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ کن کو؟ کن کو؟ ان کو۔ وہ کہتا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی حکومت ہے۔ کن کی؟ پاگل دیا پترو، کنوں تسی یہ فراڈ لا رہے ہو؟ سندھ کے اندر پیپل پارٹی کی، پنجاب کے اندر عمران خان کی، پشاور کے اندر عمران خان کی، گلگت کے اندر عمران خان کی، وفاق کے اندر نون لیگ کی، باقی رہ کون گیا؟ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو جی؟ اور کس کی حکومت ہے؟ یہ بے وقوف ہمیں بنا رہے ہیں۔ سب جتنی پارٹیاں ہیں سب کی حکومت تو ہے ملک کے اندر، پھر کیوں نہیں مرتے؟ ان کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے 10 ارب کا اعلان کر دیا، ٹی وی پہ اشتہار چل گیا، مرو۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے دن کے اجالے میں اگر صدقہ کرو گے تمہارا نفس خوش ہوگا، رات کی تاریکی میں صدقہ کرو گے تمہارا رب خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں لالچ دے رہے ہیں، ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں، تمہارا کچھ نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سارے حرام خور ہیں، اور گالیاں پاک فوج کو۔ زلزلہ آئے پاک فوج، سیلاب آئے پاک فوج، بارڈر پہ مسئلہ آئے پاک فوج، کمینوں تمہاری سیکیورٹی کی بات آئے تو پاک فوج، ملک کے اندر کوئی مصیبت آئے تو پاک فوج۔ جب سارے مسائل پاک فوج نے کرنے ہیں تو کمینوں تم تو باز آؤ۔ پھر اس ملک کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو یا پاک فوج کر رہی ہے؟ اس ملک کے باسیوں کو اگر حفاظت میں پہنچا رہی ہے تو کون؟ پاک فوج۔ تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ پاک فوج؟ میں تو سمجھا اگر پاک فوج نہ ہوتی تو یہ گندے تو میں راتوں رات بیچ کر ملک کا سودا کر جاتے۔ اتنا ظلم، پھر ہم پہ عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ جب ہم نے اپنے حکمران ایسے چوز کیے ہیں تو پھر آج تک ٹی وی پہ یہ کوئی نہیں کہتا اوکے توبہ کر لو عذاب آیا ہے۔ پچھلے تقریباً 34 گھنٹے سے کوئٹہ کے اندر مسلسل بارش ہے، بارش نہ ہو تب بھی عذاب ہے، اور بارش زیادہ ہو تب بھی عذاب ہے۔ تو یہ اب ہمارے ملک کے اندر عذاب ہی تو ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اور آپ ابھی اس مصیبت سے محفوظ ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد ہر شخص 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے اور دعا مانگے کہ اللہ میرے ملک کو اور میرے ملک کے ان بے یار و مددگار جو اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں ان کی مدد فرما۔ ضروری نہیں کہ پورا ملک مانگے، پورا شہر مانگے، نہ جانے آپ میں کوئی ایسا پاکیزہ شخص ہو جو آمین کرے تو میرا مالک سب کی حفاظت فرما دے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگتے ہو دعا کے اندر مانگا کرو کہ اے اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما۔ اس چیز پہ نہ رہو کہ یہ لوگ کریں گے۔ ان ظالموں کا کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کو صرف قبرستان سمجھا ہے، پاکستان نہیں قبرستان سمجھا ہے۔ جتنا میں دیکھ چکا ہوں یا جو میں نے اپنا
تجربہ دیکھا ہے وہ یہی ہے، سارا کچھ یہاں سے لیا، کوئی امریکہ گیا، کوئی دبئی گیا، کوئی لندن گیا، ساری زندگی وہاں گزاری، جب وہاں موت آ گئی پھر دفن ہونے کے لیے قبرستان آ جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں ان کو کہ یہ چاہتے ہیں ہم بس پاکستان میں دفن ہوں۔ کیوں؟ یہ اعزاز بھی اب پاکستان کے اندر ہی رہ گیا ہے، باہر تو پتہ نہیں کہاں دفن کر دیتے ہیں، پھر مڑ کے وہاں جاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو پھر بھی جمعے کوئی نہ کوئی بھولا بھٹکا قبرستان جاتا ہے تو وہ اپنے پیاروں کے لیے جاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، یا اللہ جتنے ہیں سب کی معافی کر دے۔ قبرستان کے اندر دفن ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ وہ تو جاتا ہے اپنوں کے لیے، لیکن جب دامن پھیلاتا ہے لبوں سے نکلتا ہے مالک سب کی معافی دے دے، رب سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا اپنی پاک فوج سے، اپنے اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال اس ملک کی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔